اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر موڈی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر موڈی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں، یعنی اپنی فوج سے ڈر کے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں۔ ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں، بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے، بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے۔ یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں۔ تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا، مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں، اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی جب حضرت امام حسین کھڑے ہوئے یزید کی فوج کے سامنے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد نہیں کی حضرت امام حسین کی، اور ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے، بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا خوف کے اوپر، خوف کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم ہونے دیا، بڑا پچھتائے۔ تو ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یزید لوگوں کے اوپر خوف طاری کر کے، ڈرا کے، دہشت پھیلا کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، پھر سے واپس چلو، جو دعویٰ ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا۔ جب حضرت امام حسین کھڑے ہوئے یزید کی فوج کے سامنے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد نہیں کی حضرت امام حسین کی، اور ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے، بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا خوف کے اوپر، خوف کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم ہونے دیا، بڑا پچھتائے۔ تو ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یزید لوگوں کے اوپر خوف طاری کر کے، ڈرا کے، دہشت پھیلا کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، پھر سے واپس چلو، جو دعویٰ ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا۔